السلام علیکم۔ ویسے تو آپ 101 کے پلیٹ فارم سے بہت سارے انفارمیٹیو پروگرام سنتے ہی رہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شعبہ صحت سے ڈاکٹر امجد انصاری صاحب، جو کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، الٹرنیٹیو میڈیسن میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ پین مینجمنٹ میں بھی پی ایچ ڈی ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنا کچھ کہاں سے کیا اور یہاں تک کا سفر آپ نے کیسے طے کیا، اور آپ نے ابتدائی زندگی کی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا۔ آپ میرپور آزاد کشمیر میں کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، اور مجھے آپ اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جی میرا تعلق اسی شہر سے ہے اور میں نے اپنی بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ اسی شہر سے ہی حاصل کی، اور اس کے بعد میں اسلام آباد چلا گیا اور وہاں سے میں نے نیشنل کالج سے میں نے ڈی ایچ ایم ایس کیا 1990 میں، اور اس کے بعد میں 91 میں پھر میں کولمبو یونیورسٹی گیا اور کولمبو یونیورسٹی سے میں نے ڈی ایس سی ایم ایس سی ایف کیا۔ ماشاء اللہ۔ اور میں نے سنا ہے کہ آپ سوشل ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو بتائیے۔ جی میں ایک اسپیشل بچوں کا اسکول یہاں رن کر رہا ہوں، اور ہماری جو اسپیشلٹی ہے وہاں ہمارے پاس جو بچے ہیں وہ ہیں جو سننے اور بولنے سے محروم ہیں اور اشاروں کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ ادارہ جو ہے وہ ہماری ایک چیریٹی ہے، وہ اس کو چلا رہی ہے، اور 2001 سے ہمارا جو ہے یہ اسکول چل رہا ہے، اور اس وقت ہمارے پاس یہاں 130 بچے ہیں، اور بچے ہمارے ماشاءاللہ سے جو ہیں وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس میرپور کوٹلی اور ممبر کے بچے جو ہیں یہاں فری ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، زبردست۔ اور ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ الٹرنیٹیو میڈیسن جن کے بارے میں نے خود آج پہلی دفعہ سنا، اس کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو بتائیے۔ جی جو WHO ہے عالمی ادارہ صحت، اس نے جو رائج طریقہ علاج ہیں دنیا ساری میں، اور ان کے علاوہ جو جیسے ہومیوپیتھی ہے، ایکوپنکچر ہے، اور بہت سے اور طریقہ علاج ہیں، چائنیز میڈیسن ہے، TCM ہے، ریفلکسولوجی ہے، اس کو اس نے آلٹرنیٹو میڈیسنز کا نام دیا ہوا ہے، اور آلٹرنیٹو میڈیسنز جو ہیں وہ دنیا ساری میں اس کے جو شعبہ جات ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور لاکھوں جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں وہ آلٹرنیٹو میڈیسنز میں کام کر رہے ہیں۔ اور یہ پین مینجمنٹ کیا ہے؟ اس میں بھی آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی؟ جی میں نے 2001 میں نے پی ایچ ڈی کی آلٹرنیٹو میڈیسنز میں، پین مینجمنٹ اور ریہیبلیٹیشن میرا سبجیکٹ تھا، اور اس سے پہلے میں نے پوسٹ گریجویشن کیا۔ پوسٹ گریجویشن میں جو بیسیکلی میرا تھیسس تھا وہ سیریبرل پالسی کے بچے تھے، اور مایوپیتھی اور ڈسٹرافی کے بچے جو ہے وہ میرا سبجیکٹ تھا۔ پین مینجمنٹ جو ہے وہ ہے بیسیکلی ہم اسے کہتے ہیں جو درد کی جتنی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے آرتھرائٹس ہے، کمر کا درد ہے، جیسے آج کل بڑا کامن ہے موروں کا درد ہے، یا اس طرح کی چیزیں ہیں، گنٹھیے کا درد جیسے ہم اپنی یہاں مقامی اردو زبان میں گنٹھیاں کہتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی بیسیکلی پرابلمز ہیں جو درد سے متعلق ہیں، جس میں آدھے سر کا درد ہے، اور اسی میں جو کینسر کا درد ہے وہ بھی پین مینجمنٹ میں آتا ہے، چونکہ جس مریض کو کینسر ہو جائے اس کو درد اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس کی مینجمنٹ بھی ذرا مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی بیسیکلی درد کی بیماریاں ہیں، پین میڈیسنز ہم اس کو کہتے ہیں، پین مینجمنٹ۔ تو پین مینجمنٹ میں بیسیکلی کام کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ ریہیبلیٹیشن میڈیسن میرا سبجیکٹ ہے، یعنی کہ جو لوگ فالج اس کی وجہ سے معذور ہیں، اور مایوپیتھی، ڈسٹرافی اور فرنٹل ہائپوپلیزیا، یا اس طرح کی جو اور بیماریاں ہوتی ہیں بچوں میں اور بڑوں میں جس میں لوگ معذور ہو جاتے ہیں، مسلز کی پرابلمز ہوتی ہیں اور لیگمنٹس کی، اور اس میں میری اسپیشلائزیشن ہے، میں اس میں کام کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آکوپنچر کا طریقہ علاج کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ایکوپنکچر ایک قدیم چینی طریقہ علاج ہے، TCM کا حصہ ہے۔ سوئیوں کے ذریعے اس میں علاج کیا جاتا ہے، اور جسم کے مختلف حصوں پر اسپیسیفک نیڈلز ہوتی ہیں، مختلف سائز کی اور مختلف گیج کی، ہم بیماری کی نوعیت کے حساب سے جو نیڈلز ہیں وہ بیسیکلی ہم لگاتے ہیں
جو ہے مختلف حصوں میں، اس سے ہم پھر جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا یہ جو سوئیاں لگانے سے ان کا درد ہوتا ہے؟ جی، سوئیاں لگانے سے درد نہیں ہوتا، چونکہ وہ عام سوئیاں نہیں ہوتی، وہ بیسیکلی وہ اسپیسیفک نیڈلز ہوتی ہیں، اور وہ جسم کے مخصوص حصوں پہ لگائی جاتی ہیں، ایکوپنکچر پوائنٹس ہوتے ہیں، اس میں ہم وہ نیڈلز لگاتے ہیں، اور ان سے کسی قسم کا درد نہیں ہوتا۔ اور مزید مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اکوپنچر دنیا کے کن کن ممالک میں استعمال کیا جاتا ہے؟ دنیا کے ہر ملک جو ہے، چاہے وہ ترقی یافتہ ملک ہیں یا ترقی پذیر ملک ہیں، ساری دنیا میں جو ایکوپنکچر ہے، وہ اس کے ڈاکٹرز موجود ہیں، اور وہ ایک WHO جو ہے، اس کا ایک یہ ریکگنائز طریقہ علاج ہے، تو دنیا کے ہر ملک میں ایکوپنکچر جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اور مجھے آپ سے مزید پوچھنا ہے کہ پالوجی کا مریض اکوپنکچر کے ذریعے کس حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے؟ فالج آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے یا شوگر کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس میں ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ مریض جو ہے اس کی فردر کنڈیشنز کیا ہیں۔ کچھ مریض ہمارے پاس آتے ہیں جو CVA جنہیں ہو جاتا ہے، کارڈیو ویسکولر اریسٹ، یعنی ہارٹ کے پیشنٹ بھی وہ ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی انہیں ہو جاتا ہے۔ ہم کنڈیشنز دیکھتے ہیں کہ مریض کی کنڈیشن کیا ہے، کتنا عرصہ اس کو ہو گیا ہے فالج ہوئے، اس کو رائٹ سائڈ پہ فالج ہے یا اس کو لیفٹ سائڈ پہ فالج ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ممکن حد تک اس مریض کو ریہیبلیٹیٹ کر دیا جائے، جس سے مریض جو ہے وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے۔ اس میں کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جب انہیں CVA ہوتا ہے تو ان کے ووکل کارڈز کے اوپر بھی ایفیکٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ بول نہیں سکتا۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مریض کو جو ہے وہ بولنے کے قابل بنا دیں، یا بعض لوگوں کو غذا کھانے میں پرابلم ہوتا ہے، تو ایکوپنکچر اس سارے مسئلے میں خاصا ہیلپ فل ہے، اور اس میں ممکن حد تک جو ہے اس کی ریہیبلیٹیشن ہو جاتی ہے۔ جی۔ اور یہ تو آپ کی ہوگی ایجوکیشنل اور پروفیشنل لائف۔ اب ہم آپ سے جو ہے نا حسن لطافت کی طرف آتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ جو ہے شاعری بھی کرتے ہیں، اور میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ ڈاکٹر ایک بالکل الگ شعبہ ہے، اور پوٹری جو ہے نا یہ شاعری کرنا، یہ تو بہت ڈیپ لوگ اور بڑے ادبی لوگ، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا بہت الگ سی نظر آتی ہیں۔ تو آپ پوٹری والی سائڈ پہ کیسے آئے؟ یہ بس کالج یونیورسٹی کے زمانے میں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو میں چونکہ بہت انیشلی ایج میں ملک سے باہر چلا گیا، طلبہ یونیورسٹی جانے کا اتفاق ہوا، وہاں بہت سارے ہمارے پوری دنیا کی چونکہ ہمارے ڈاکٹرز آتے ہیں، اور اس سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ میں نیشنل کالج میں پڑھتا تھا اسلام آباد، تو اس زمانے سے ہی میں پوئٹری کر رہا تھا۔ میں اپنے وہاں کالج کے میگزین کا میں چیف ایڈیٹر بھی رہا، اور کالج کا میگزین بھی ہم نکالتے رہے، تو بہت سی علمی اور ادبی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انوالو رہا، اور جو اس وقت وہاں مقامی طور پر لیاقت باغ میں یا پریس کلب میں مشاعرے ہوتے تھے، ان مشاعروں میں بھی آنا جانا ہوتا تھا، اور تب سے جو ہے یہ شعر و ادب سے میرا لگاؤ ہے۔ صحیح۔ اور ہمیں اپنی کوئی جو آپ کو زیادہ پسند ہو، جو آپ کی اپنی لکھی ہوئی شاعری، اس کے چند اشعار ہمیں سنا دیجیے۔ آ، میں میری کتاب جو ہے وہ برف کی خوشبو کے نام سے میری کتاب ہے، جو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ منظر عام پہ آئے گی۔ تو برف کی خوشبو جو میری کتاب ہے، اس کا جو ٹائٹل شعر ہے، وہ میں آپ سامعین کی نظر کرنا چاہوں گا۔ وہ کچھ ایسے ہے کہ پرانے درختوں پہ لگے گھونسلوں کی طرح، پرانے درختوں پہ لگے گھونسلوں کی طرح، یوں میں نے زندگی گزاری تیرے بعد۔ زبردست۔ جی ڈاکٹر صاحب، لاسٹ میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ جو ہے نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تعلیم جو ہے وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور تعلیم کے بغیر جو ہے کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ عمر کے جس بھی حصے میں ہیں، تعلیم ضرور حاصل کریں۔ اگر کچھ لوگ جو ہیں پروفیشنل ڈگریز حاصل نہیں کر سکے تو وہ پروفیشنل ڈپلوماز ضرور حاصل کریں، تاکہ وہ باعزت روزگار بھی حاصل کر سکیں اور معاشرے کا ایک اہم شہری بن سکیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنے بزی شیڈول سے وقت نکالا اور ہمیں عزت بخشی۔